عمران خان صاحب سے ایک تو یہ بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب سے کہ جناب ہم آپ کو رہا تو کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات طے شدہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو اب کوئی نہیں روک سکتا. اب بس یہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں, اور ان کی منت سماجت بھی کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو رہا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, بس آپ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی خواہشیں وہ پوری کر دیں. لیکن عمران خان صاحب ایسی کوئی بھی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فار ایگزامپل انہیں کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو نظر بند کر دیتے ہیں یا بنی گالا پہنچا دیتے ہیں, یا خیبر پختونخوا جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں, بیرون ملک چلے جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں. لیکن عمران خان صاحب نے ان ساری باتوں سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے کوئی بھی ایسی بات مجھے قبول نہیں ہے. سب سے پہلے انہوں نے اپنے سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کیا کہ وہ رہا کیے جائیں. اب ان کی تعداد آپ کو سن کر حیرانی ہوگی, ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے. اور صرف پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن احمد خان نے بتایا, بچر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ صرف پنجاب میں 10,000 سیاسی قیدی ہیں اور جو گرفتار ہیں, جیلوں میں پڑے ہیں, اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. 10,000 سیاسی قیدی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 107 MPs ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے, اور تمام کے تمام 107 MPs پہ مقدمات درج ہیں. کوئی ایک MP بھی ایسا نہیں جس پہ مقدمہ درج نہ کیا گیا ہو. اب آتے ہیں قومی اسمبلی میں. قومی سطح پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے تمام MNAs, تمام لیڈرشپ جو ہے, سنی اتحاد کونسل, سب کے خلاف مقدمات درج ہیں, اور سنگین نوعیت کے مقدمات درج کیے گئے. پھر اب آپ آ جائیں خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا کے بھی MPs, وزراء اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پر بھی مقدمات درج ہیں, اور بے شمار مقدمات درج ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ فسطائیت کا تو عالم یہ ہے کہ ہر طرف مقدمات ہی مقدمات ہیں اور جیلیں ہی جیلیں ہیں. اب یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو ان مذاکرات میں شامل کر لیا جائے, کیونکہ یہ جو اگر صرف ملٹری لیڈرشپ اس میں شامل نہیں ہے بلکہ نون لیگ برابر کی شریک ہے. یہ بالکل وہی دور ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نواز کرتی تھی, جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کرتی تھی, زرداری صاحب کے ساتھ کرتی تھی, وہی کچھ ہی اب کر رہی ہے. اور مسلم لیگ نواز کی پالیٹکس ہی یہ ہے. اگر وہ واقعتاً وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً زیادہ سیریس ہیں نواز شریف صاحب اور واقعتاً وہ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے تو اپنی بیٹی سے کہیں کہ جناب پنجاب سے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں, ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کریں اور رہا کروائیں. اور دوسرا اپنے بھائی سے کہیں مرکز میں کہ وہ مقدمات ختم کر دیں, جعلی مقدمات ہیں ختم کر دیں, کیبنٹ ڈیسیجن لے لیں اگر وہ واقعتاً سیریس ہیں چاہتے. لیکن ایسا کچھ ہے نہیں, کیونکہ مسلم لیگ نواز برابر کی شریک ہے. یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے. پیپلز پارٹی صرف معمولی کبھی کبھی وہ آتی ہے, اور وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ان کے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتی. وہ بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور ان کو پولیٹیکل سپیس ملے, کیونکہ ان کا اپنا سپیس جاتا ہے. تو بہرحال اب عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں, بس آپ ذرا کچھ عرصے تک خاموش رہیں اور جلد سے جلوس نہ کریں, اور جلد سے جلوس سے آپ اجتناب برتیں, یہ آپ کر لیں. اور ہماری جو حکومت چل رہی ہے اس حکومت کو تھوڑا سا اور چلنے دیں. کتنا سال چلنے دیں, سال, سوا سال, 1.5 سال, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. کیوں کی جا رہی ہیں, یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھیں گے. نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب جی جو کر رہے ہیں اس وقت, وہ بالکل جا چکے ہیں خلوت میں جا چکے ہیں, اور وہ کبھی بھی جلوہ گر نہیں ہو رہے, اور ان کی جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں اور وہ نالا ہیں. اور یہ جو بار بار بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ خیرات میں ملی ہے تو ہمیں تو زبردستی دے دی گئی, تو وہ کہتے ہیں خبر زبردستی نہیں دی گئی, اور ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے اب وہ بھی آہستہ آہستہ باتیں باہر لے کے آ رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ذوق شوق سے آئے ہیں, اور یہ جو ڈیمالش PTI ہے, جو عمران خان کرش عمران خان ہے, اس پروجیکٹ میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم یہ سارے کام کریں گے اور آپ ہمیں موقع دیں. تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں, یہ بھی اس پروجیکٹ کا ہمارے حصے دار ہیں. تو لہٰذا یہ چل رہا ہے سلسلہ. اب آتے ہیں ڈیمانڈز یہ ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو ایک بات کی جا رہی ہے, اور وہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ 1 سال تک الیکشن نہ کروائیں, یعنی کہ الیکشن ہم 26 میں کروانے کے لیے تیار ہیں, 2026 میں. 2025 میں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. اور اس میں کیا امر مانے ہے, اور وہ امر مانے یہ ہے کہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے. 26ویں ترمیم میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ٹینیور پیریڈ ہے آرمی چیف کا, وہ بڑھا دیا گیا ہے 3 سے 5 سال تک, اور اس میں ختم ہونا ہے
مزید 2 سال یعنی کہ اس سال جنرل آصم منیر صاحب نے ریٹائر ہونا تھا، 2025 میں ریٹائر ہونا تھا، کیونکہ 2 سال سے زیادہ وہ عرصہ گزار چکے ہیں، تو 2025 میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، تو وہ 25 کے بجائے اب 27 تک وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو جنرل آصم منیر صاحب چاہتے ہیں، یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچنے والی ہے یا پہنچ گئی ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ 2025 میں کوئی الیکشن نہیں ہونا چاہیے اور 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور جو میری جو مدت ہے وہ 3 سال کے بجائے 5 سال کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور اس طریقے سے اس سال اگر نومبر اس سال کا الیکشن یعنی کہ 25 میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا، یا پھر ایک محفوظ راستہ دے دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن نہیں مانگتے، الیکشن نہیں ہوں گے تو 26ویں آئینی جو ترمیم ہے غیر آئینی ترمیم وہ بھی برقرار رہ سکے گی اور وہ مزید جم جائے گی۔ یحییٰ آفریدی صاحب 1 سال اور بطور چیف جسٹس کنٹینیو کریں گے، ان کی چیف جسٹس سی بھی پکی ہو جائے گی، اور پھر وہ غیر آئینی بینچ جو ہے وہ بھی کنفرم ہو جائے گا، تو یہ پیٹیشنز بھی نہیں لگیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پبلک پریشر جنریٹ نہیں کرے گی، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا جلد سے جلوس نہ کریں، بالکل آرام سے بیٹھ جائیں عمران خان صاحب، اور ہم آپ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بدلے میں 2000 کیونکہ یہ تو بات طے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو جب بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، یہ تمام کے تمام اس بات سے تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ متفق ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں متفق ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا وہ عمران خان نے جیتنا ہے اور کلین سویپ کرنا ہے، اور یہاں تک کہ زرداری صاحب کو یہ بھی خطرہ ہے کہ سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ وہ خدشات ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن 2025 میں الیکشن ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ جب تک ان کو جھولے ملتے رہیں۔ اب اگر 2025 میں الیکشن نہیں ہوتا تو جنرل آصم منیر صاحب جو ہیں وہ 4تھے سال میں داخل ہو جائیں گے، نومبر 2025 کے بجائے پھر اگلے 2 سال مزید مل جائیں گے، اور اس طریقے سے ان کا ہو جائے گا کام، اور جب وہ کنفرم ہو جائے گی، جب تیسرا سال شروع ہو جائے گا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو الیکشن بھی دے دیں گے 2026 میں، اور 2026 میں الیکشن کرانے کے نتیجے میں ہم آپ کا راستہ بھی نہیں روکیں گے اور آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے اور آپ اپنی کمپین چلانا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب تک بات پہنچنی ہے تو عمران خان صاحب کیا کہیں گے، یہ مجھے تو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید یہ بات نہیں ماننی، اور پھر وکلا جو ہیں وہ وکلا ایکشن کمیٹی موجود ہے اور وہ دستور کوشش کر رہی ہے کہ ان کی پیٹیشن کو سنا جائے اور لگایا جائے اور فیصلہ کیا جائے۔ اب یہ ہے جھگڑا چل رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایک چھوٹی چھوٹی خبریں اور بھی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں بدستور چھائے ہوئے ہیں ان کے دل و دماغ پہ، اور پنجاب میں خاص طور پہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب پہ بہت تنقید ہوتی تھی، لیکن عثمان بزدار کی بھی جو پنجاب حکومت ہے وہ کم از کم مریم صاحبہ سے 1000 درجے بہتر تھی، اور عمران خان صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا، چھوٹے چھوٹے پروگرام وہ دیتے تھے، اور دیہاتیوں کے لیے کہا تھا، ہمارے کسانوں کے لیے دیہاتی جو زندگی گزار رہے ہیں انہیں مویشی پالنے کا مشورہ دیا تھا عمران خان صاحب نے کہ مویشی پالیں، مرغیاں پالیں، جانور پالیں، گائے بھینس بچڑے پالیں، اس سے بہت زیادہ کٹے پالیں، یہ کہا تھا کہ وہ اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، تو اس کا مذاق اڑایا گیا تھا اور کافی زیادہ مذاق اڑایا تھا کہ جناب یہ دیکھیں پاکستان کو بہت پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ ہر وہ پالیسی اختیار کر رہی ہیں، ہر وہ کام کر رہی ہیں جو عمران خان نے شروع کیا تھا، یہاں تک کہ ان کے پروجیکٹس کے نام تبدیل کر رہی ہیں، اور جو ان کے پروجیکٹس کی تختیاں لگی ہوئی ہیں تختیاں اکھاڑ کر اپنی تختیاں لگا رہی ہیں اور ان کو نئے سرے سے ری لانچ کر رہی ہیں۔ یہی والا مویشیوں والا کام اب انہوں نے شروع کر دیا ہے، ٹریکٹر دینے کا اعلان کیا، وہ خان صاحب بھی دے رہے تھے، عمران خان صاحب کی اسکیم تھی، مویشی پالنے کی خان صاحب کی اسکیم تھی، اب انہوں نے لے آئے ہیں کہ ہم آپ کو 27,000 روپے قرضہ دیں گے مویشی پالنے پہ، تو ان کے پاس بھی کوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو آنے والے دنوں میں جو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کی اس حکومت کو، جعلی سرکار کو، وہ کافی مشکل سی چیزیں ہیں جی۔ افغانستان کا معاملہ بگڑ گیا ہے، افغانستان میں حملہ کیا تھا، سرجیکل اسٹرائک کی تھی، فضائی حملہ کیا تھا، اور اس کا جواب اب افغان جو گورنمنٹ ہے وہ دے رہی ہے، اور افغان فورسز نے
پاک افغان بارڈر پہ کئی مقامات پہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے اور کافی نقصان کرنے کا دعویٰ ہے، اور یہ عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی۔